بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کرام، میں احمد منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش اور محفوظ ہوں گے۔ سامعین کرام، دنیا صحافت کا بے تاج بادشاہ، ایک سینئر صحافی اوریل مقبول جان صاحب، اس نے آج کل کی سیاست کا جو حالات ہے، جو آئین شکنی ہو رہی ہے، جو رجیم چینج میں بیرونی طاقتوں کا ہاتھ ہے، اس کا ایک ٹاک شو میں ایک مفصل گفتگو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں۔ اس نے ایک ایسی عکاسی کی ہے وقت کا کہ آیا اللہ نہ کرے اگر ایسا کچھ ہو جائے تو ملک میں بہت سے سیاسی انتشار، بہت سے حالات خراب ہوں گے اور بہت سے لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ سامعین کرام، سب باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن سب سے پہلے آپ لوگ کو لے کے جاتا ہوں اوریا مقبول جان صاحب کے تجزیے پہ۔ آپ لوگ سن لیں۔ اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا لازم کریں، اور اگر کسی بھائی نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ آؤ سنتے ہیں اوریا مقبول جان صاحب۔ جو چوتھا قتل ہے پاکستان کی تاریخ کا، اس نے پاکستان کو تھوڑی دیر کے لیے ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اس کے شاید سیکورٹی پیپرز بعد میں آ جائیں، لیکن مبصرین یہی لکھتے ہیں کہ بے نظیر جو وعدے کر کے آئی تھی، اس وعدے کے اس پہ بالکل مختلف جا رہی تھی۔ مشرف کے ساتھ جب اس نے معاہدہ کیا تھا تو اس نے اس کا ساتھ دینے کے لیے اور ایک خاموش رہنے کے لیے اس نے بات کی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ایک مقبول لیڈر کا المیہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کے جذبات کو وہ انکار نہیں کر سکتا۔ جس دن وہ افتخار چودھری کے گھر کے باہر جا کے اس نے تقریر کی تو اس دن یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اب بے نظیر کو رخصت کر دیا جائے گا۔ پہلے اس کے آنے سے وقت تھی، اس کی صورتحال یہ تھی کیونکہ وہاں پر بھی اس نے ایک دو انٹرویوز ایسے دیے تھے جس میں اس نے کہا تھا کہ میں اس دفعہ اپنے آپ کو ایک بدلی ہوئی بے نظیر نظر آئے گی، اور میں اب اس جو میرا زندگی کا وقت رہ گیا میں اس پاکستان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس دوران اب شاید سیکورٹی پیپرز آئے تو شاید اندازہ ہو جائے کہ کون کون اس کے قتل میں ملوث تھا۔ ابھی تو یونائٹڈ نیشنز کی جو رپورٹ ہے وہ بھی ایک سرخانے کی رپورٹ ہے، لیکن اس کے قتل کے بعد بہاولپور سے لے کے سندھ تک جو کچھ بیتتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کسی شخص میں کوئی اہلیت نہیں تھی۔ 22 ریلوے اسٹیشنوں کو آگ لگائی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سوچیں کہ کم از کم 200 ریلوے انجن جلائے گئے تھے، بینک لوٹے گئے تھے، بچیوں کو ریپ کیا گیا تھا۔ اور وہ اگر آصف زرداری اس وقت پاکستان کھپے کا نعرہ نہ لگاتا تو علیحدگی پسند جو تھے وہ بہت خوش تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم پاکستان کے اندر اس حالت کے اندر ہم پاکستان کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا کر دیں گے جہاں کہ انٹرنیشنل صورتحال آگے بڑھ سکے گی اور انٹرنیشنل مداخلت بھی ہو سکے گی اور ہمارے لیے وہ راستہ نکل سکے گا۔ آج پاکستان ایک اور لیڈر کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کر رہا ہے۔ پہلا حملہ جیسا کارساز کا ہوا تھا ویسا حملہ عمران خان پر ہو چکا ہے وزیر آباد میں۔ پہلا حملہ ناکام تھا اور دوسرے حملے کے بارے میں سوچا یہ جا رہا ہے کہ شاید یہ حملہ نہ کیا جائے، لیکن میں یہاں پر اس معاملے کو تھوڑا سا مزید سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ ارباب حل و عقد کو سمجھ آ سکے کہ صرف امریکہ کا مفاد یا اس طرح کی صورتحال خطے کی نہیں ہوتی کہ آپ اپنا قومی مفاد جو ہے اس کو داؤ پہ لگا دیں۔ پاکستان کی جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں پاکستان کا مغربی جو بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، اس کو ہم نے امریکہ کے کہنے پر خراب کر چکے ہیں۔ وہ بارڈر جو کہ کبھی ملا عمر کے 5 سالوں میں ایک سیف تھا اور آخری دن میں جب طالبان آئے ہیں تو بہت سیف ہو چکا ہوا تھا، اس کو ہم نے بغیر کسی وجہ کے افغان مہاجرین کو واپس بھیجنا، ان کی کوئی جلدی نہیں تھی، نہ کوئی معیشت پہ بوجھ بن رہے تھے سب کو، لیکن بھیج دیا۔ اس سے ہم نے اس کو بارڈر کو اس وقت خراب کر دیا۔ چمن جیسا شہر
جو انتہائی پرامن شہر، میں اس شہر میں اسسٹنٹ کمشنر رہا ہوں، کیونکہ وہ کاروباری لوگ ہیں، وہاں بدنبنی نہیں ہوتی، وہاں کم از کم 1 مہینے سے دھرنا جاری ہے، اور کوئی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں کہ جس راستے سے ہم صدیاں آتے جاتے رہے تھے، جہاں ہمارے بچے کھیلتے ہیں، ادھر کھیلتے ہیں تو بازار وہاں پہ ہم سامان لے کے جاتے ہیں، وہاں سے لوگ آتے ہیں تو یہاں آ کے اپنا زندگی کی کچھ ضروریات لے کے جاتے ہیں، وہاں ایسا ہو جائے گا اپنے کرنے۔ آپ کا مغربی بارڈر جو ہے وہ بھارت ہے، اس کے بارے میں اگر کوئی نیکی کی توقع رکھتے ہیں تو بہت غلط ہے، اور اس عمران خان کے کرائسس کے دوران مودی کے الیکشن آ رہے ہیں، اور اگر کوئی ایسی صورتحال ہوئی تو یقیناً وہ ایک اس سے فائدہ اٹھا کر مزید اگلے 5 سالوں کے لیے ہندوستان کا وزیر اعظم بن سکتا ہے، کیونکہ مودی اس وقت پاپولیرٹی کے اس مقام پہ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس نے ایک ہندوتوا کے نعرہ تو لگا دیا، لیکن باقی لوگوں کو اس نے جو اقلیتیں ہیں ان کو اس نے صحیح طرح پہ سلوک نہیں کیا، جس کی وجہ سے اس کے خلاف نفرت ہے۔ پاکستان کے اندر 2 صوبے ایسے ہیں کہ جہاں آپ اپنے امریکہ کے کہنے کے اوپر ایکشن شروع کیے، خاص طور پہ شمالی علاقہ جات اور شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، باجوڑ یہ علاقے، اور بلوچستان کی حالت یہ ہے کہ آپ اس طرح کی لا اینڈ آرڈر سچویشن میں ہیں کہ وہاں اس وقت جتنی فورسز آپ کی ڈپلائڈ ہیں ان فورسز میں سے آپ تھوڑا سا حصہ بھی اسپیئر نہیں کر سکتے۔ جس وقت نواب اکبر خان بگٹی کا سانحہ ہوا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ نواب اکبر خان بگٹی کے مخالفین جو ہیں، اختر اللہ مینگل، خیر بخش مری، سب لوگ نواب بگٹی کو سمجھتے تھے کہ انہوں نے گورنر بن کے بلوچ قوم کے ساتھ غداری کی ہے، اور پھر آستہ صلح بھی ہوگی تھی، لیکن وہ اکثر بگٹی صاحب کہا کرتے تھے کہ میری لاش یہ لوگ اٹھائیں گے اگر مجھے مارا گیا، اور وہی ہوا۔ وہ نواب اکبر بگٹی جو کہ واحد پرو پاکستان پروچ پالیٹیشن تھا، اس کی لاش کو اپنے اینٹی پاکستان لوگوں کو دے دیا، اور آج آپ وہاں سے نکل نہیں پائے۔ آپ نے امریکہ کے کہنے کے اوپر نیک محمد کو امریکہ نے ڈرون حملے سے ہلاک کیا، آپ نے اس کی ذمہ داری قبول کی، آپ نے ڈاماڈولا کی ذمہ داری قبول کی، آپ نے بیت اللہ محسود کو ہار پہنائے کور کمانڈر صاحب نے، اور اسے امن کا سپاہی کہا، پھر آپ نے وہاں ایکشن شروع کیا۔ اب آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ حالات خراب ہیں، تو حالات خراب کیے کس نے تھے؟ میں نے کیے تھے، کسی اور نے کیے تھے؟ ان لوگوں نے کیے تھے جو صدیوں سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے امن کے ساتھ۔ اس بلوچستان کے لوگوں نے کیے تھے کہ جہاں 20 سال جو تھا اس طرح کا امن تھا کہ شاید پنجاب میں بھی ایسا امن نہ ہو۔ آپ نے خراب کر چکے ہوئے ہیں۔ اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ شاید اسی طاقت میں ہیں جس طاقت میں آپ 2007 میں تھے، جب 27 ستمبر کو بے نظیر تھی، تو ایک بات یاد رکھیں کہ آپ نہیں ہیں۔ اور دوسری بات، عمران خان پاکستان بننے کے بعد سے لے کے اب تک سب سے پاپولر لیڈر ہے، اور اس کے ساتھ جس طرح کا بھی آپ سلوک کریں گے وہ آپ کے لیے ریٹرن بیک ہو سکتا ہے، اور اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ عمران خان زندہ بھی رہے، لیکن اگر وہ جیل میں رہتا ہے تو وہ الیکشن کا دن ناممکنات میں سے ہے کہ آپ اس کو کنٹرول کر سکیں اگر آپ دھیان دیں۔ آپ لوگوں نے سنا، پاکستان کے اگر تمام اللہ نہ کرے ڈپٹی کمشنرز اور ایسے ایس پی حالات سمجھتے ہیں، جو بن ہم تو سے گفتگو کرتے ہیں، اور سب آپ کو بھی رپورٹ شروع ملی ہو ہو جائے گی، اور کہ ہم کسی الیکشن کے دن اس حالات کے کنٹرول اندر میں نہیں دھاندلی ہوگا کرنے کہ کے یہ قابل حالات نہیں ہیں، کنٹرول کیا جائے، نہ ہماری اور طاقت ہے، نہ لوگ ہماری ایک قوت ہے، انارکی کی اور یہ وہ طرف بڑے چلے بڑے سے جائیں، عام کہتے ہیں۔ اور ایسے پورا میں پاکستان اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، اور اور امریکہ یہ سمجھتا ہے، تو اور سامعین امریکہ کرام، کے ہواری یہ ہمارے سمجھتے ہیں کہ عمران خان ذوالفقار علی بھٹو ایجنسی ہے، کو، بے ہمارے نظیر ہے، اداروں کو، لیاقت علی ہمارے خان ہے، لا یا انفورسمنٹ ضیاء الحق ہے، اداروں کو یہ بہت بڑی غلطی سوچنا چاہیے کہ اللہ ضیاء کرے الحق ملک میں ایسے جس وقت انتشار گیا اور اس کو ایسا اسٹیٹ وقت فیونرل اور دے کے ایسا کڑا وقت نہ آئے۔ رخصت کر دیا گیا تھا، پاکستان اور زندہ اس کے باد، بعد اس کی پاکستان اولاد کا کو بھی پائندہ بولنے نہیں دیا گیا تھا، کیونکہ اس وقت اس کے مقابل میں ایک طاقتور عوامی فورس بلٹ ہو رہی تھی۔ بے نظیر کے قتل کو آپ ایک صوبے میں نہیں سنبھال سکے، عمران خان کے ساتھ زیادتی کو بھی نہیں سنبھال سکیں گے۔ اس وقت جو ہوا مختلف جگہوں پہ چل رہی ہے، اس کی ایک مثال دے کے اجازت چاہوں گا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جب دھاندلی کی تھی تو اس نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا تھا، اور قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت بھی لوگوں نے کر لی تھی، صرف کراچی اور حیدرآباد میں تحریک چلتی رہی، پورا 1 مہینہ 10 دن وہاں تحریک چلتی رہی۔ اس نے پورے اعتماد ہو کے 9 اپریل کو پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلایا، اور پھر بھٹو کی حکومت کی تقدیر پر موت لکھ دی گئی۔